میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔ یہ تحریر ایک انتہائی دردناک، سبق آموز اور آنکھیں کھول دینے والی حقیقت بیان کرتی ہے جو ہر استاد، والدین اور تعلیمی ادارے کے ذمہ داران کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ راحمہ جیسی معصوم بچی کی موت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ذمہ داریوں سے غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ راحمہ 7 سال کی ہنسمکھ بچی تھی اور اپنے گھر کے قریب گورنمنٹ اسکول میں تیسری جماعت کی ذہین طالبہ تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی حیثیت سے لاڈلی اور عزیز بھی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک روز پہلے کی بات ہے۔ آخری پیریڈ تھا اور چھٹی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ استانی صاحبہ اپنے روب کے ساتھ کھڑی تھیں اور بورڈ پر تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھیں۔ بچے خاموشی سے لکھنے میں مصروف تھے۔ راحمہ کو رفع حاجت پیش آئی۔ جب بات کنٹرول سے نکلی تو اس نے استانی کو پکارا۔ استانی نے مڑ کر دیکھا تو راحمہ فقط اپنی چھوٹی انگلی ہی اٹھا پائیں۔ استانی نے جانے کی اجازت دی تو وہ گویا دوڑتی ہوئی اسکول کے پچھلی طرف بنے واش رومز میں چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ رفع حاجت سے فراغت کے بعد اٹھی اور دروازے کو باہر دھکیلا، مگر یہ کیا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ راحمہ نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر سب بے سود۔ کوئی شرارتاً دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ خوف کے مارے راحمہ چلائی مگر اس کی آواز بند دروازے اور چھٹی کی خوشی میں چیختے چلاتے گھروں کو جاتے بچوں کی آوازوں میں دب گئی۔ دوسری طرف راحمہ جب وقت پر گھر نہ پہنچی تو اس کے ماں باپ کو فکر ہوئی۔ راحمہ کے ماں باپ نے اپنے طور پر ہر جگہ اسے ڈھونڈا، اس کی سہیلیوں کے گھروں میں معلوم کیا، پولیس میں رپورٹ لکھوا دی گئی، اس کی استانیوں تک رسائی حاصل کی گئی۔ پولیس اور اسکول کے پرنسپل کے ہمراہ ماں باپ نے تلاش کے لیے اسکول کھلوایا، جبکہ اسکول کی پرنسپل اس بات کی شدید خلاف تھیں اور اس بات پر بضد تھیں کہ بچی کسی سہیلی کی طرف یا ماں باپ کی کسی بات سے خفا ہو کر کسی عزیز کے گھر چلی گئی ہوگی۔ بہرحال چوکیدار اور پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی تلاشی دلوا دی گئی۔ ماں باپ اور دیگر لوگوں نے راحمہ کا نام پکار پکار کر اسے پورے اسکول میں تلاش کیا مگر اسکول کے واش روم تک کسی کا دھیان نہیں گیا، نہ ہی چوکیدار نے اس طرف رہنمائی کی۔ جانے خدا ننھی راحمہ تب تک دروازہ پر ٹکریں مار مار کر بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اسے پتہ ہی نہ چلا ہوگا کہ اس کے ماں باپ اسے اسکول میں تلاش کرنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ دن گزرا۔ اگلے دن سے یوں بھی 3 ماہ کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسکول 3 ماہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ پولیس بچی تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ یوں معاملہ دب گیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ بچے 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر اسکول میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استانیہ ہنسی مذاق میں مصروف تھیں گویا عید کا دن ہو۔ ایسے میں پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی آیا بند کمرے، کچن اور واش روم کے تالے کھلوا رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کو دونوں رک گئیں۔ بے شمار چیونٹیاں قطار در قطار دروازے کے نیچے سے جا رہی تھیں۔ اتنی بہت سی چیونٹیاں دیکھ کر پرنسپل گھبرا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس نے جو منظر دیکھا اسے ابکائی آ گئی۔ اندر ایک 7-8 سال کی بچی کے جسم کی لاش پڑی تھی جسے کافی حد تک چیونٹیاں کھا چکی تھیں۔ کہیں کہیں گوشت پوست باقی تھا جبکہ کافی جگہ سے ڈھانچے کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ چہرہ بھی گل سڑ چکا تھا، پہچاننا مشکل تھا۔ پرنسپل کو راحمہ یاد آ گئی۔ اس کے ماں باپ کو بلوایا گیا۔ فوراً پولیس بھی پہنچ گئی۔ ماں باپ تو ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ یہ راحمہ ہے، مگر اس کے اسکول بیگ، کپڑوں اور کتابوں پر لکھے نام اور لکھائی سے پہچان لیا گیا کہ وہ ننھی راحمہ ہی تھی۔ جہاں راحمہ کی لاش ملی تھی وہاں واش روم کی دیوار پر پینسل سے کچھ جملے تحریر تھے۔ بہت غور کے بعد وہ پڑھے گئے۔ لکھا تھا،
مما بابا دروازہ کھولیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ماما مجھے کھانا لا دیں۔ جس وقت پڑھنے والے نے یہ جملے دہرائے، راحمہ کی ماں غم سے نڈھال ہو کر غشی سے زمین پر گر پڑی۔ باپ بے سر و سامان آسمان کو تکنے لگا۔ عین اسی وقت اسکول کی پرنسپل کی آنکھ سے 2 آنسو نکل کر گال پر لڑک گئے، مگر اب ان آنسوؤں کی کیا وقت؟ اسے وہ وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب راحمہ کی تلاش میں آنے والے اس کے ماں باپ کی مدد کرنے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور سکول کی تلاشی لینے کی مخالفت کی تھی۔ پولیس کی اس سرِ نو چھان بین کے دوران سکول کی پرنسپل سے لے کر چوکیدار تک ہر کوئی الزام دوسرے پر ڈالتا رہا، کسی نے ذمہ داری لینا گوارا نہیں کیا۔ پولیس کی FIR کے بعد پرنسپل کا تو سکول سے تبادلہ ہو گیا، مگر بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ہے۔ کیا سکول کی پرنسپل کے تبادلے سے راحمہ واپس آ جائے گی؟ آخر راحمہ کا کیا قصور تھا؟ کیا اس بچی کا قصور یہ تھا کہ چھٹی کے وقت وہ اپنی حاجت پر کنٹرول نہ رکھ پائیں؟ راحمہ کی ماں باپ اپنی لاڈلی اکلوتی ننھی جان کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ عموماً سکول بند ہونے کے بعد چوکیدار یا متعلقہ عملے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ واش روم، کچن، اسٹور وغیرہ چیک کرتے رہیں، پھر دروازے لاک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں چوکیدار یا متعلقہ عملے نے قصوروار پرنسپل کو ٹھہرایا کہ انہوں نے کبھی ایسا کرنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ اگر اسکول کالج کے اساتذہ میری یہ تحریر پڑھ رہے ہیں تو ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھٹی کے بعد چوکیدار اسکول کی آیا کے ہمراہ ایک بار ضرور بند دروازوں کو کھلوا کر دیکھ لیا کریں۔ شرارت میں بچے ایک دوسرے کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے بھول ہی جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے بھی اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو ان میں اور بچوں کے بچنے میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔ اگر یہ تحریر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل YZ وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔